آداب ناظرین، 12 بجے کی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبداللہ۔ اوزون کی پرت کو نقصان پہنچانے والے عناصر ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن کے کیمیائی استعمال کو مرحلے وار طریقے سے بند کرنے میں بھارت نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ماحولیات کی وزارت نے اس سلسلے میں بتایا کہ بھارت نے اوزون کی پرت کو نقصان پہنچانے والے HCFC 141b کے کیمیائی استعمال کو پوری طرح بند کر دیا ہے۔ HCFC 141b کا استعمال فوم بنانے میں کیا جاتا ہے۔ ماحولیات کی وزارت کے مطابق اس کے تحت ODS کے استعمال کو مرحلے وار طریقے سے بند کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت دنیا کے ان چنیدہ ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو غیر اوزون ڈی گریڈیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے، جس سے بڑھتی گلوبل وارمنگ پر کنٹرول کیا جا سکے۔ حکومت نے HCFC 141b کے استعمال کو اس سال 1 جنوری سے کامیابی کے ساتھ نافذ کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں مختلف منصوبوں کے جائزے کے لیے 32ویں پرگتی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میٹنگ میں وزیر اعظم نے ریاستی حکومتوں کے ذریعے عمل میں لائے جا رہے مرکز کے مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ان میں آیوشمان بھارت، PM کسان، کاروبار میں آسانی، فوڈ سیکیورٹی کے قومی قانون، سیاحت، انتظامی اصلاحات، شہری سہولتیں، GST جمع کرنا، برآمدات کا فروغ اور محنت کے شعبے میں اصلاحات وغیرہ کے منصوبے شامل تھے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جلد اور وقت پر منصوبوں کو مکمل کرنے کے ہمارے عزم کے مطابق ہم نے 11 اہم منصوبوں کا جائزہ لیا۔ مالیاتی خدمات کے محکمے کے تحت بیمہ اسکیم سے متعلق پہلوؤں پر بھی بات چیت ہوئی۔ آج کی بات چیت کے نتائج سے 130 کروڑ بھارتیوں، خاص طور سے غریبوں کو فائدہ ہوگا۔ صدر جمہوریہ نے لوک سبھا اور سبھی ریاستی اسمبلیوں میں SC/ST کی سیٹوں کا ریزرویشن 10 سال کے لیے مزید بڑھانے سے متعلق قانون کو منظوری دی ہے۔ ریزرویشن کی میعاد اس سال 25 جنوری کو ختم ہو رہی تھی۔ یہ آئینی ترمیمی بل پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں منظور ہوا تھا۔ اس قانون کو ریاستوں کی کم از کم آدھی اسمبلیوں کی منظوری کے بعد صدر جمہوریہ نے بھی منظوری دے دی۔ یہ آئین میں 104ویں ترمیم ہے۔ سپریم کورٹ نے شہریت ترمیمی قانون پر فی الحال روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس بوبڈے نے واضح طور پر کہا ہے کہ مرکزی حکومت کو سنے بغیر عدالت کوئی حکم نہیں دے گی۔ حکومت کو جواب دینے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے۔ اس سے قبل اٹارنی جنرل کے وینو گوپال نے عدالت کو بتایا کہ اس سے متعلق 140 عرضیاں انہیں ملی ہیں جن پر جواب تیار کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف عرضی گزاروں کی جانب سے درخواست کی گئی کہ NPR کے عمل کو حتمی حکم سے پہلے 3 مہینے کے لیے ملتوی کیا جائے۔ مرکزی کابینہ نے اپنے ایک اہم فیصلے کے تحت سال 2009 کے بعد قائم ہوئے NIT کے مستقل کیمپس کے قیام کے لیے 4371 کروڑ روپے کی نظر ثانی شدہ تخمینہ لاگت مختص کی ہے۔ یہ NIT 31 مارچ 2022 تک اپنے مستقل کیمپس میں پوری طرح سے کام کرنے لگیں گے۔ فی الحال یہ کیمپس سال 2010-11 سے عارضی کیمپس سے چلائے جا رہے ہیں۔ کابینہ کے فیصلوں کی جانکاری دیتے ہوئے مرکزی وزیر برائے اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ سرکاری کمپنی ہندوستان فلورو کاربنز کو کابینہ نے بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ دمن کو دادر نگر حویلی اور دیو کی راجدھانی بنائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر میں ترقی کی رفتار کا جائزہ لینے اور سرکار کی اسکیموں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دینے کے لیے مرکزی وزراء کا جموں و کشمیر کا دورہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کل سری نگر کے لال چوک پر مقامی لوگوں کے ساتھ ملاقات اور بات چیت کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ لوگوں میں مثبت ماحول اور اس ماحول کو مزید لوگوں تک بات چیت کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ جل شکتی کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے خطے میں ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں سینئر افسروں کے ساتھ جموں میں ایک جائزہ میٹنگ کی۔ جموں و کشمیر انتظامیہ کی ستائش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2021 تک سبھی گھروں میں پینے کا پانی پہنچایا جائے گا۔ ناظرین، 12 بجے کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب، شب بخیر۔